هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. میرے بھائی اور عزیزوں، آج محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوا۔ اسلامی سال شروع ہوا آج 1447 ہجری شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کو 1446 برس گزر گئے، اور مکہ چھوڑ کر جو مدینہ تشریف لائے، یہیں سے اسلام کے پھیلنے کا آغاز ہوا۔ تو 1446 ہجری ختم ہوئی، 1447 ہجری شروع ہوئی۔ یہ چاند کے حساب سے چلتی ہے، چاند نظر آج تو پہلا مہینہ۔ اس طریقے سے اسلامی سال میں اور شمسی سال میں 10 دن کا فرق پڑتا۔ عیسوی سن سورج کے حساب سے چلتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر کے 2025 برس ہو گئے، یہ عیسوی ہے۔ اور ہجری 1447 ہجری آج شروع ہو گئی۔ 1446 ہجری آپ کو مکہ چھوڑ کر کے 1446 ہجری ہو گئی۔ یہ تاریخ آپ کی عام طور سے مسلمان یاد نہیں رکھتے، سنت ہے۔ عیسوی کے ساتھ ساتھ سن ہجری کو یاد رکھنا سنت ہے۔ اپنی کتابوں میں، لیٹر پیڈ میں، اپنی کاپیوں میں، رسیدوں میں، رسید بکوں میں جو تاریخ ہم لکھتے ہیں عیسوی، اس کے ساتھ ساتھ ہجری کی تاریخ لکھنا سنت ہے، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے مسلمان بھول گئے، صرف شادی کی تاریخ طے کرنا ہے تو اس وقت ہجری اٹھا کر دیکھنا شروع کرتے، چاند کیلنڈر دیکھنا شروع کرتے۔ مسلمان کو معلوم نہیں کون سی تاریخ ہے کون سا نہیں۔ اور یہ آواز گونج رہی، کہ آواز آپ کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ کہ آواز گونج رہی مائک کی؟ آواز صاف سنائی دے رہی؟ تو ہم عام طور سے یاد نہیں رکھتے ہجری کو، مہینے کو، دن کو۔ عیسوی تو یاد رکھتے ہیں لیکن ہجری یاد نہیں رکھتے۔ ہجری کا یاد رکھنا سنت ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ یہ مہینہ بھی بابرکت مہینہ ہے محرم الحرام۔ 4 مہینے بابرکت ہیں، اس میں محرم شریک ہے۔ ذیقعدہ، ذیالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے وہ بابرکت ہیں۔ ابتدائی زمانے سے، اسلام سے پہلے بھی یہ 4 مہینے کا عرب لوگ احترام کرتے تھے، ایمان لانے سے پہلے، اور لیکن یہ حرمت باقی رکھی گئی۔ یہ 4 مہینے باہر یہ احترام کی عزت کے ہیں، ذیقعدہ، ذیالحجہ، محرم اور رجب۔ اس میں محرم کی بہت اہمیت ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی کے اندر دنیا کی ابتدا ہوئی۔ محرم، دنیا جو آباد کی گئی وہ 10 محرم کو ہی آباد ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام 10 محرم کو ہی دنیا میں اتارے گئے،
اور اس دنیا کا خاتمہ بھی 10 محرم کو ہی ہونے والا ہے۔ قیامت جو آئے گی وہ 10 محرم کی تاریخ رہے گی۔ ایسی 10 محرم کو بہت سے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ 10-18 محرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں ہی ہجرت کرنے کی سوچا تھا، تو محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ انتظار میں گزرا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی حکم آیا کہ آپ مکے سے نکل جاؤ، کیونکہ مکے والوں کی حالت نہیں بدلی اور وہ ایمان نہیں لائے۔ بہت کم 300 آدمی ایمان لائے تھے مکے کے، وہ بھی غریب لوگ، اور جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، خاندان قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لائے اور وہ آپ کو ستانے پر مارنے کو تلے گئے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں وہاں سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائی۔ اس وجہ سے جو ہے ہمیشہ محرم کے مہینے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب یہ غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں لوگ غم مناتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتے ہی لوگ اپنی جو لڑکی کی شادی ہوئی اس کو لے کے آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں وہ شوہر کی صورت دیکھی تو شوہر مر جاتا ہے، ایسا عقیدہ لوگوں کا ہے۔ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے لوگ، یہ بھی غلط ہے۔ محرم کا مہینہ منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ بابرکت ہے۔ محرم کے معنی احترام ہونے والی چیز، اس کا نام ہے محرم۔ محرم حرام سے نہیں ہے، محرم احترام سے ہے۔ محرم یعنی احترام والا مہینہ، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اس میں 10 محرم جو تاریخ ہے، جو عاشورہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت پہلے سے ہی ہے۔ اگرچہ کہ اس میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ الگ ہے تاریخ میں، لیکن اس مہینے میں عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم، یہ اس کی ابتدائی دنیا سے اس کی فضیلت ہے۔ 10 محرم 10 محرم میں دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت واقعات ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ محرم کی فضیلت رکھی گئی۔ اور اسی محرم کے مہینے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں انتظار کرتے کرتے حکم آیا تھا، آپ وہاں سے مکے سے نکل گئے۔ اس وجہ سے محرم کی اہمیت سمجھی جاتی ہے۔ احترام، اس محرم کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غلط عقیدے نہیں رکھنا۔ لوگ غلط عقیدے کر کے رکھتے ہیں، اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں عورتیں کالے کپڑے پہنتی ہیں، عورتیں اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ محرم کے مہینے میں شادی کی تاریخ تک نکالنے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی کی تاریخ نہیں نکالنا محرم۔ اتنے غلط عقیدے مسلمانوں میں آ گئے کہ اس کو دور کرنا بھی مشکل ہو گیا، اور اس کا اصل سبب عورتیں ہیں۔ عورتوں کو تعلیم ہی نہیں ہے، ان کو تربیت نہیں ہے۔ عورتوں کو جو ہے دین معلوم نہیں ہے، عورتوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ یہاں عورتوں کو بڑے بڑے پروگرام کیے اور ان کو بتایا کہ بھائی تمہارا مقام کتنا بڑا ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے، تم کیسے رہنا چاہیے، یہ چیزیں ہم نے بتائی۔ تو اس کی وجہ سے سینکڑوں عورتیں سنبھل گئی، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ بھائی ہم کو یہ باتیں آج تک معلوم نہیں۔ اس لیے کہ دین کا جو معاملہ ہے، مرد مسجدوں میں جاتے ہیں، سنتے ہیں، عورتیں دین کو سننے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جب سے جلوس ہوئے تو مرد سنتے ہیں، عورتیں کہاں سنتی ہیں۔ اصل میں عورتوں پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں رہا، اور اس قدر غلط عقیدے عورتوں میں شامل ہو گئے کہ ہوتے ہوتے وہ شرک پر چلے گئے۔ اب عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ بھی بلا آئی، مصیبت آئی تو سب سے پہلے کسی عامل کو ڈھونڈ لیتے، وہ عامل لوٹ لیتا۔ بعض عاملین تو عزت بھی لوٹ لیتے، پیسہ بھی لوٹ لیتے، اور الٹا تباہی بربادی کر دیتے۔ پھر وہاں نہیں ہوا تو پھر مرشدوں کو ڈھونڈ لیتے،
غلط مرشد آج کل بہت پھر رہے، پھر وہاں سے درگاہوں پہ جا کر کے وہاں غلط کا عمل کرتے ہیں، درگاہوں پہ دھاگے ڈورے باندھتے ہیں، اس طریقے سے عورتیں کرتی ہیں اور مردوں کو خبر بھی نہیں رہتی کہ عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ سب سے بڑی ذمہ داری مردوں پر یہ ہے کہ اپنے عورتوں کی تربیت کرے، ان کا دین کا لحاظ رکھے، ان کو دین سکھانے کے راستے پیدا کرے۔ عورتوں کی گمراہی اس طور بڑھتی یہ بڑھ گئی کہ عورتوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن کسی عورت کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا بھی کوئی عبادت ہے کیا، قرآن کریم نہیں رہا، حالانکہ ہمارا اسلام دین کا دارمدار قرآن کریم پر ہے۔ قرآن کریم ہی سرکار نے 10 سال غار حرا میں محنت کیا تو قرآن اترنا شروع ہوا، اور 23 سال میں اتار کر کے مسلمانوں کو دیا کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو، اور صاف کہہ دیا کہ اس قرآن کو پڑھو گے تو تمہاری زندگی صحیح رہے گی، اور اگر قرآن چھوڑ دو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آج دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی تلاوت سب سے افضل عبادت ہے۔ اسلام نے اس کو بنیاد قرار دیا گیا، لیکن عام طور سے مسلمانوں نے بنیاد کو چھوڑ دیا۔ اب کوئی مسلمان، امیر غریب، پڑھا لکھا، دولت مند، تاجر، کوئی بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، باقی عام مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ پوری دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، دینداروں نے، نمازوں نے، حاجیوں نے۔ لاکھوں لوگ حج کر کے آتے ہیں لیکن قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ لاکھوں لوگ جو ہے آج کروڑوں لاکھوں لوگ جماعتوں میں چلتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ جماعت اسلامی اور کئی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن کوئی قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہمارا ہوا دنیا کے اندر، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، 100% عورتیں قرآن بھول، قرآن پڑھنا ہی یاد نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ آنے کے بعد ہی قرآن کریم پوری دنیا میں پھیل گیا۔ 10 سال میں قرآن کریم کو پوری دنیا میں پھیلا دیا آپ نے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پوری دنیا کے اندر قرآن کریم اور ایمان پھیل گیا تھا۔ یہ اصل دین ہے، یہ ہمارے پاس ہر چیز ہو رہی ہے۔ درگاہوں میں لاکھوں لوگ عرسوں کے موقع پر رہتے ہیں، رمضان میں لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، لاکھوں لوگ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ عمرہ کرتے ہیں، لیکن کوئی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ چند بڑے بڑے لوگ رات دن کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت افضل ہے ساری چیزوں سے، دنیا کے سارے کاموں سے۔ یہ چیز تھی جو آپ نے امت کو لا کر کے دیا، اور ہجرت کے موقع پر جو ہے آپ نے قرآن کریم ہی امت کو دیا ہے، اور وصال کے وقت بھی جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں نے تم کو قرآن کریم پہنچا دیا ہے، اب تم اس پر عمل کرو گے، پڑھو گے تو تم زندہ رہو گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان رات کے 12 بجے تک پھر رہے، خوب کھا رہے پی رہے، ساری چیزیں کر رہے، شادی بیاہ کا 10-10 20-20 لاکھ روپے خرچ کر کے شادیاں کر رہے، لیکن قرآن پڑھنا کسی کو نہیں آتا۔ 10 لاکھ روپے بیٹے کی شادی پر خرچ کر رہے، بیٹے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، دولہا بنا دیا۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے اس محرم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کریم دیا تھا، وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن چھوڑ دیا تو ہجرت بھی یاد نہیں رہی، سن ہجری بھی بھول گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ
قرآن کریم بھی بھول گئے۔ ساری دنیا مسلمانوں میں عام کیفیت ہر چیز کی خوبی پیدا کرتے ہیں، ہر چیز پہ محنت کرتے ہیں، ہر چیز پہ کماتے ہیں، ہر کپڑے اچھے پہنتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مکانات اچھے بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے ہیں، گھروں کے اندر 10-20 لاکھ کا فرنیچر گھروں کے اندر ہے، لیکن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے گھروں میں میں نے دیکھا کروڑ پتی ارب پتی گھروں میں قرآن کی تلاوت کو نہیں کرتا۔ یہی ہے مسلمانوں کی تباہی کا سبب دنیا کے اندر۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نعمت کو سب سے پہلے حاصل کرنا وہ قرآن کریم ہے۔ صحابہ کرام اور تمام دنیا کے اولیاء اللہ رات اور دن قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کریم پڑھ کر ہی دنیا میں ایمان پھیلا۔ بغیر قرآن کریم کے لوگ ایمان کی دعوت دے رہے، کوئی ایمان قبول نہیں کر رہا، اس لیے کہ قرآن پڑھ کر کے اگر کوئی دعوت دے گا تو قبول ہوگی۔ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے پھر رہے، ساری تحریک ایمان کی دعوت کی فیل ہو رہی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ نہ اللہ کا ذکر رہا نہ قرآن میں، دو ہی چیزیں تھیں ہمارے پاس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو چھوڑے اسی وجہ سے چھوڑے کہ وہاں نہ قرآن پڑھنے کی اجازت تھی نہ ذکر کرنے کی۔ مکے کے لوگ جو ہے قرآن پڑھنے پر ستاتے تھے، مارتے تھے، ذکر کرنے پر مارتے تھے، نماز پڑھنے پر مارتے تھے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو عام کیا تھا تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ پوری دنیا میں قرآن کریم پھیل گیا، اور جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت تک پوری دنیا میں ایمان پھیل گیا تھا۔ لوگ غائبانہ طریقے پر لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ دنیا کی کئی قومیں ایمان رہے تھے، حالانکہ آپ حیات تھے اور مدینے میں رہتے تھے، لیکن دنیا کی قومیں، حبش قوم، ترکی قوم، ملیشین قوم، ایشین قوم، ہندوستان کی قومیں ایمان رہے تھے۔ ہندوستان کے تو کئی راجہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت تھی۔ مدینے میں جو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایمان اور اسلام پھیل گیا۔ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہی نہیں رہی گھروں میں۔ اب ضرور عبادت ہے، ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ انسان جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود دیکھتے ہیں کہ تو یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن کوئی شخص قرآن کریم لے کے بیٹھ گیا تلاوت کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عرش الہی سے اتر کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے۔ اتنی فضیلت ہے قرآن کی تلاوت کی۔ کوئی نماز پڑھنے آیا تو اللہ اس کو نہیں دیکھتے، کوئی روزہ رکھا اس کو نہیں دیکھتے، آ کے کوئی حج کو گیا تو اس کے لیے اترتے نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کوئی بیٹھ گیا عرش الہی سے اللہ اترتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ میرے عزیزوں تو ایسی یہ بڑی باری چھوڑ دیے مسلمانوں نے، دوسری پکڑ لیے۔ اب ساری دنیا میں جو ہے بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن کہیں قرآن کریم کی تلاوت سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ بڑی بڑی جماعتیں دنیا میں پھر رہی، لیکن قرآن کی تلاوت پہ کوئی نہیں بول رہا۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرو گے اس کو ایک بیکار سمجھ لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا بولے تم کو قرآن کہیں کو پڑھتے۔ یہ مہم جو ہے بعض جماعت والوں نے چلایا، غلیظ مہم چلایا، کافرانہ مہم ہے یہ جو لوگوں نے ایسے چلایا مہم، اور اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھ رہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کے خلاف ہم خود اپنی کرتوت اپنے کارنامے دنیا کے اندر عام کر لیے، اس وجہ سے امت نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ درمیان میں تو کچھ مولویوں نے فتویٰ نکالا تھا کہ رمضان میں جو حافظ قرآن سناتے ہیں ان کو پیسہ مت دو۔ ایک مہم چلائی تھی مولویوں نے، یہ جھوٹی مہم تھی۔ اس کی شدت سے جب میں مخالفت کیا بہت وبال آ گیا، چلائے، بہت چیخے چلائے کہ بھئی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا کہ کئی حافظوں نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا، قرآن یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بھئی جب مسلمان حافظوں کو کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا
تو وہ بچے کئی کو قرآن سنائیں گے، کئی کو قرآن یاد کریں گے، کئی کو حفظ کریں گے. کئی حافظوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا اس وقت. یہ عجیب و غریب چیز دنیا میں چلتی رہتی ہے، عجیب و غریب چیزیں ہیں دنیا میں. اپنے ہاتھ سے ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے مثلا یہ چند چیزیں ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مسلمان قرآن کی تلاوت کرنا ہی چھوڑ دی. اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں یاد رکھتا. اور مسلمان تباہ اسی وجہ سے، قرآن کریم چھوڑنے کی وجہ سے. قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، قرآن فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، فنا نہیں ہے قرآن کریم کو. قرآن ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے رہے گا. جنت میں بھی رہے گا، کیا قیامت میں بھی رہے گا، قبر میں بھی ساتھ آتا ہے قرآن کریم. اللہ کی صفت ہے یہ، اللہ سے الگ نہیں ہے قرآن کریم. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ الگ ہے، قرآن کریم ایک کتاب ہے، اسے اٹھا کے رکھ دیے. کتاب ہے، الگ ہے، لیکن یہ اللہ کی صفت میں داخل ہے. اس وجہ سے قرآن کریم کو ایسی چیز سمجھنا وہ کفر میں لے جاتا ہے انسان کو، انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، اس قرآن کریم کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ جب تشریف لائے، محرم ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی اور اس میں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے صحابہ کو متعین کیا کہ تم لوگ قرآن کریم سکھاؤ. زندگی بھر آپ نے صحابہ کرام کو قرآن کریم 100% سکھایا. تو صحابہ 100% قرآن کریم 24 گھنٹے پڑھتے تھے جب بھی خالی رہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے دنیا میں ایمان اسلام پھیل رہا. قرآن کی آواز ایسی ہے، اگر ایک جگہ پڑھی جائے تو سینکڑوں میل اس کے اثرات پڑتے ہیں. قرآن کریم ایسی طاقتور چیز ہے، ایک جگہ اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اس کے اثرات میلوں، سینکڑوں میل دور دور تک اس کے اثرات پڑتے ہیں. گھروں میں برکتیں آتی ہیں اس کی وجہ سے. آج گھروں سے قرآن کریم اٹھ گیا، اسی لیے بہت نقصان ہو گیا میرے عزیز دوستوں. محرم کے مہینے میں خاص طور سے اس بات کو یاد رکھنا کہ نیا سال اسلامی شروع ہوا تو اسلام کی بنیاد قرآن کریم ہے. توحید اور اسلام اور قرآن کریم. تو توحید میں بھی ہماری گڑبڑ ہو گئی. ساری عورتیں جو ہے توحید بھول گئی، رسم و رواج قائل ہو گئے، غلط عقیدے قائم کر لیے، شادی بیاہ کے تعلق سے، محرم کے تعلق سے غلط عقیدے قائم کر لیے، اور کئی چیزوں کے حساب سے. جب عورت عقیدتاً غلط ہو جاتی ہے تو اس کی گود میں جو اولاد پلتی ہے وہ بگڑی ہوئی اولاد پیدا ہوتی ہے. آج ہماری اولاد اسی وجہ سے بگڑ گئی کہ ہماری عورتوں کی گود سے قرآن نکل گیا. پہلے عورتوں کی گود میں پہلے قرآن رہتا تھا، صبح صبح ان کی گود سے قرآن نکل گیا تو ان کی گود میں جو اولاد پل رہی ہے وہ بگڑی ہوئی پیدا ہوئی. آج ہماری نسل بگڑ گئی دنیا کے اندر. دلتوں کی نسل سدھر گئی، غریبوں کی نسل سدھر گئی، کمزوروں کی نسلیں سدھر گئی، لیکن ہماری نسل بگڑ گئی. اس کا سبب ہے یہ جو نعمت ہمارے پاس تھی، جس کی وجہ سے نسلوں میں، خاندانوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے، لائق لوگ پیدا ہوتے تھے، خاندانوں کے اندر بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوتے تھے. آج ہماری نسل بگڑ گئی اور نسلوں ہمارے خاندانوں میں ایک آدمی ایماندار نظر نہیں آتا. ہر آدمی دوسرے کا مال کھانے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی ناجائز زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا، ہر آدمی سڑکوں پہ گھر بنا رہا. یہ سب ناجائز دھندے عام ذہنوں میں، دماغ میں بیٹھ گئے. اس کا سبب یہی ہوا کہ لوگوں نے قرآن کریم چھوڑ دیا تو اچھی چیزیں ان کے دماغ سے نکل گئی، نسلیں بگڑ گئی. سب سے بڑا نقصان ہوا کہ نسلیں بگڑ گئی. رات کے 2 بجے تک ہماری نسلیں پھر گئی سڑکوں پر اور پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا مسلمانوں نے. امتحانات میں دیکھو مسلمان بچے 0 پہ آ رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ نسلیں بگڑ گئی. اور نسل بگڑ گئی عورتوں کے بگڑنے کی وجہ سے. عورتیں توحید سے خالی ہو گئی، قرآن سے خالی ہو گئی. جب تک کہ امت میں توحید اور قرآن کریم نہیں آئے گا تب تک دنیا میں امت کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گی. پوری دنیا میں امت مسلمہ کی تباہی چل رہی ہے. اس کا سبب ہے یہ کہ ہم نے یہ چھوڑ دیا. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج نیا سال شروع ہو رہا ہے. آج ایک محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور 1447 ہجری شروع ہو گئی.
ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہو گئے 1 سال، اور جیسا جیسا آپ کے زمانے سے دور ہوں گے زمانے میں خرابی آئے گی، تباہی آئے گی۔ اس کے اصلاح کا اس کے لیے جو ہے اس کے لیے اصلاح صرف قرآن کریم ہے اور توحید ہے، توحید اور ایک اللہ پر کا ذکر اور قرآن کی تلاوت جب تک رہے گی تو امت مسلمہ کی مدد ہوگی، اور نہیں ہوگی تو ہماری اندر کمزوری آتی چلی جائے گی، زمانے میں کمزوری آئے گی، زمانہ تباہی بربادی کی طرف جائے گا۔ ابھی تباہی بربادی کا آثار شروع ہو گئے تھے۔ اگر ایٹمی جنگ ہوتی دنیا کی آدھی آبادی ختم ہو جاتی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اس کو روک دیا، ورنہ آدھی آبادی دنیا کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ یہ اصل میں ہماری کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم نے قرآن چھوڑ دیا اور اللہ کی توحید بھی چھوڑ دیا۔ اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور اسلام کے نام پر جو مسلمان قومیں لڑ رہی ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ شیعہ سنی کا جھگڑا پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ دیوبندی بریلوی کے جھگڑے غلیظ ہیں، عرب اور عجم کے جھگڑے یہ غلیظ ہیں، شیعہ سنی کے جھگڑے غلیظ ہیں۔ یہ سارے جھگڑے جو ہم نے پیدا کر لیے، میرے عزیز دوستو، جماعتیں الگ الگ بن گئی، انہوں نے الگ الگ مسئلے نکال لیے اور امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ یہ سب غلط ہے۔ اسلام کے نام پر جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے، ایران کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے، یا اسی طریقے سے جو بھی امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے آج ان کی وجہ سے آج اسلام کا وقار باقی ہو گیا۔ ایران نے ایسی جنگ کی کہ اسلام کا وقار قائم ہو گیا، اور دنیا کی قومیں جو ہے سہم گئی کہ بھئی ان کے پاس بھی طاقت ہے، اسلام بھی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کمزوری کیوں ہوئی؟ ہم نے قرآن چھوڑ کے بیٹھ گئے اور توحید چھوڑ دیے، اور آپس میں لڑائی شروع کی، وہ دیوبندی وہ بریلی، مسجدیں تک الگ الگ بنا لی، اذان تک اپنی الگ بنا لی، اذان اللہ اکبر سے جو اذان شروع ہوتی تھی اس کو بدل دیے۔ یہ ساری تباہی بربادی کا ذریعہ ہے یہ۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، سنبھلنے کا وقت ہے، سنبھلنا چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا سنبھلنے کا، سنبھلے، قرآن کریم کو، توحید کو اور اختلافات کو مٹائے، قرآن اور توحید کو اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ آپس میں جو جھگڑے یہ ختم ہونا چاہیے اصل میں، خصوصاً بریلوی دیوبندی کے جھگڑے یہ ختم کرو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجدوں کے اندر نئے نئے قانون بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم پر چلتی ہیں، اللہ کا جیسا حکم ہے ویسے چلنا چاہیے۔ مسجدوں میں بھی جو ہے لوگوں نے اپنی اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے، کمیٹیوں نے، جتنی کمیٹیاں ہیں مسجد کے سب اپنی حکومت چلا رہے ہیں مسجدوں پہ۔ امام مؤذن کا کوئی احترام نہیں رہتا، بس سب مسجد کے صدر کا احترام۔ مسجد کا صدر بولے تو خدا کا نائب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ عجیب تباہی بربادی کے خیالات عقیدت پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں نقصان ہو گیا، آپس میں بربادی ہو گئی، مسجدوں کی حالتیں خراب ہو گئی۔ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا بولے تو گناہ سمجھ لیے، یہ حال ہے مسجدوں کا۔ میرے عزیز دوستو، اب نیا سال شروع ہوا، آج پہلا دن ہے، ایک محرم الحرام ہے۔ آج زندگی کو اپنی بدلیں، یہ بریلوی دیوبندی کے جھگڑے ختم کرے، اسی طریقے سے شیعہ سنی کے جھگڑے ختم کرے، خاندانی رقابتیں ختم ہوں کہ میں یہ ہوں، میرا خاندان یہ ہے، میری برادری یہ ہے، میری برادری ہونے تو ایک دوسرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اسلام ایک مذہب تھا، ایک ہو کر کے آیا تھا، ساری دنیا کو صحیح راستہ بتا رہا تھا۔ یہ ہمارے پاس ٹکڑے جو ہو گئے اس کی وجہ سے ہم کو نقصان ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ساری چیزیں ختم کرنا، آج ایک محرم الحرام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے 1446 برس گزر گئے اور 47واں برس شروع ہو گئے۔ اللہ آپ کو ہم کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔